اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہماری ویڈیو کا ٹاپک سورة المطففین چل رہا تھا۔ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا شان نزول اور تعارف سمجھایا تھا۔ آج پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیجئے اور اس کے بعد ہم پھر اپنی سورت کے بقیہ ترجمے کی طرف چلیں گے۔ بچوں، سورة المطففین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے احادیث میں کہ جس شخص کو بھی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے، جس طرح سے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، اذا السماء کورت اور سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت کی تلاوت کرے۔ اور ان تین صورتوں کے مضامین بھی تو ایک جیسے ہیں، ان میں بہت گہری مناسبت ہے اور ان کے درمیان ایک سورۃ المطففین کا بھی ایک الگ ہی مقام ہے، لیکن ان تین صورتوں یعنی سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق کا آغاز اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت سے ہوا ہے، لیکن اس سورۃ المطففین کی ابتدا ڈائریکٹ ہی بیانیہ انداز سے ہو گئی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ بچوں، جس قوم میں خرابی آ جائے، اور وہ خرابی کون سی؟ یعنی جو قوم کسی چیز کو ناپتے ہوئے، تولتے ہوئے جو قوم کمی کا شکار ہو جائے، یعنی دو نمبری پر اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں ناپ تول جیسی کمی برائی آ جائے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے تین عذابات آتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، بے روزگاری عام ہو جاتی ہے۔ اور نمبر تین، جس قوم میں یہ برائی ہو، اس میں انتہائی ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا یہی حال چل رہا ہے۔ تو بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس برائی کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہم اپنے اس سورت کے بقیہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم البتہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ثم پھر یقال کہا جائے گا، ثم یقال پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بچوں یہی پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کو وہ لوگ جھٹلاتے ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو قیامت الدن جب ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الابراری نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین، علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، وما اور کیا، ادراک آپ کو معلوم ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے، ما علیون علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یشہدہ حاضر رہتے ہیں اس کے پاس، المقربون مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کا نام ہے اعمال علیین میں ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون وہ نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف وہ پہچانے جائیں گے، فی وجوہہم اپنے چہروں کے سبب، نظرۃ النعیم جو کہ نعمتوں کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم ایک خاص شراب مہر بند، ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر خوشبو کی ہوگی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اور اس میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، یعنی ایک چشمہ ہے، عینہ ایک چشمہ ہے، یشرب وہ پلائے جائیں گے اسے اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان الذین بے شک وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، بے شک مجرمین، کانوا من الذین آمنوا یضحکون وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ کانو وہ تھے، من الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے تھے، یضحکون وہ ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا اور جب بھی اور جس وقت بھی، مروا وہ گزرتے تھے، بہم ان کے سامنے سے، ان کے پاس سے، تو وہ یتغامزون آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ،
وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ واپس جاتے تھے الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، الی اہلہم انقلبوا اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف فقیہین تب بھی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کو قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک هَؤُلَاءِ یہ لوگ ہیں لَضَالُّونَ البتہ گمراہ، یعنی مجرمین جب مومنوں کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے، وَمَا أُرْسِلُوا اور نہیں بھیجے گئے وہ علیہم ان پر یعنی مومنین پر حافظین نگہبان بنا کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، جبکہ نگہبان تو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن الَّذِينَ آمَنُوا بے شک ایمان والے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں من الکفاری کفار پر یضحکون وہ ہنسیں گے۔ پس قیامت کے دن مومنین کفار پر ہنس رہے ہوں گے ان کے نامہ اعمال اور ان کا حشر دیکھ کر۔ علی الارائک ینظرون اور وہ سب تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، یعنی مومنین تختوں پر بیٹھے ہوئے کفار کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون حل کیا ثوب الکفار پورا بدلہ دیا جائے گا کفار کو ما كانوا يفعلون جو وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ جی بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا چاہیے، لہٰذا ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔